پھر بات کو ختم کروں گا، لیکن آپ پوری توجہ سے سنیے کہ حافظ کا اعزاز اور مقام آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالی کیسے فرمائے گا۔ حافظ قرآن کو اللہ کہے گا اقرا، پڑھ، ورتقے، جنت کے درجوں پہ چڑھ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا ایسے پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، جب تو والناس پر پہنچے گا جنت الفردوس میں تیرا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ حافظ قرآن خود بھی جائے گا اور اپنے ساتھ 10 افراد کو جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے دوزخ واجب ہو چکی ہے، جہنم واجب ہو چکی ہے، حافظ قرآن کو اللہ کہے گا یہ تیرا گھرانہ ہے، ان میں سے یہ افراد دوسری ہیں، 10 کو میں اجازت دیتا ہوں جس پر تو انگلی رکھے گا تیری برکت سے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس کی مثال کو اگر آپ دنیا میں سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے حج پر جانا ہے، حج کو جانا ہے اور آپ نے سیٹ بھی کرائی ہوئی ہے، لیکن سیٹ آپ کو نہیں مل رہی، سیٹ کے لیے پیسے آپ نے دی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو مینیجر صاحب کہتے ہیں کہ سیٹیں ساری فل ہو چکی ہیں، کل آخری جہاز جائے گا، اس کے بعد کوئی جہاز نہیں جائے گا، ایک سیٹ بھی باقی نہیں ہے، تو آپ کتنے پریشان ہوں گے۔ آپ کہیں گے اوہو میرا تو حج رہ جائے گا، میں حج پر نہیں جا سکوں گا، اگر کل کے جہاز میں میری سیٹ نہ ہو سکی تو میں حج پر نہیں جا سکوں گا، میرا حج رہ جائے گا۔ اتنے میں مینیجر صاحب آپ کو کہیں کہ میں آپ کو ایک بندے کا پتہ بتا سکتا ہوں، بڑے افسر ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس 10 سیٹیں ہیں، 10 آدمیوں کو وہ اپنی مرضی سے بھیج سکتے ہیں، تو آپ بتائیے آپ کا کیا احساس ہوگا، آپ کتنی منت سماجت کے ساتھ اس افسر کے پاس جائیں گے اور اس کو کہیں گے بھائی کسی طرح بھی کرو مجھے ایک سیٹ دے دو، میرا حج رہ جائے گا، میں حج سے محروم ہو جاؤں گا۔ اور اگر کوئی بتائے کہ وہ افسر کوئی اور نہیں ہے، آپ کا بیٹا ہی ہے، وہ افسر جس کے پاس 10 سیٹیں ہیں وہ آپ کا بیٹا ہی ہے، پھر آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، پھر آپ کی مسرت اور شادمانی کا کیا اندازہ ہوگا کہ آپ کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ 10 سیٹیں میرے بیٹے کے پاس ہیں، پھر تو آپ کا جانا پکا ہو گیا۔ میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، آخرت کے دن کو اپنے تصور میں لاؤ، جب آخرت کے دن نام اعمال کھولے جائیں گے اور اس کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھینکا جانے لگے گا، اس وقت اس کو کہا جائے گا کہ تیرے بیٹے کو اجازت ہے کہ تیرا بیٹا 10 بندوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جا سکتا ہے۔ اس وقت حافظ کی قدر پتہ چلے گی، اس وقت حافظہ کی قدر پتہ چلے گی۔ یہ پھر کہے گا ہائے کاش میرے سارے بچے ہی حافظ ہوتے۔ جس گھر میں 5 حافظ ہیں، 50 افراد کو جنت میں، اگر اس کے گھر کے 50 افراد نہیں ہیں تو یہ شفاعت اوروں تک آگے بڑھ جائے گی، اوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس شفاعت کا حصہ عطا کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے یہ شفاعت کس کو ملے گی؟ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جب بچہ یا بچی قرآن پاک حفظ کرنے لگتے ہیں تو اس کے رشتہ داروں میں، ان کے اعزا و اقارب میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس بچے اور بچی کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہوتے ہیں کہ شکر ہے آپ نے قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، آپ نے شکر ہے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے۔ اور کچھ ایسے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی ہمت کو پیچھے کرنے والے ہوتے ہیں کہ یہ تم نے نعوذ باللہ کیا فضول کام شروع کر دیا، یہ تم نے صرف قرآن کو رٹا لگانے والا کام شروع کر دیا، یہ طوطے کی طرح پڑھنے کا نعوذ باللہ کیا فائدہ ہوگا، ارے تم بچی ہو پڑھ کر بھول جاؤ گی پھر تمہیں بڑا گناہ ملے گا، اس لیے چھوڑو حفظ کرنا۔ کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس طریقے سے بچی کو قرآن سے دور کر دیتے ہیں، قرآن کے حفظ سے دور کر دیتے ہیں۔ فرمایا جب کل قیامت کے دن بخشش کا، شفاعت کا اعلان ہوگا، ان کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی۔ جنہوں نے اس کو روکنے کی کوششیں کی یا اس کو کہا یہ تم نے ایک بیکار کام شروع کر دیا، کالج میں چلی جاؤ، اسکول میں چلی جاؤ، وہ پڑھ لو زیادہ فائدہ ہوگا، اس کا نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں، تو اگر ایسے لوگ ہوں گے تو اس کا اعزا و اقارب میں سے ان کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی۔ کن کے حق میں ہوگی؟ جو اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں، جو اس کو مبارکباد دینے والے ہیں، جو اس کا حوصلہ بڑھانے والے ہیں کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، بڑا اچھا سودا کیا، قرآن کی دولت سے اپنے سینوں کو مالا مال کر لیا۔ اس لیے حافظ ابن تیمیہ کہا کرتے تھے اے دشمنوں